أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. ألف لام ميم. اللہ اعلم بمرادہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں. ھدی للمتقین، راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو. سورت کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے حروف مقطعات سے فرمائی. حروف مقطعات کیا ہے، ان کی مراد، ان کا معنی، کا مطلب ہے ان کا، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں. صرف الف لام میم پڑھنے والے کو 90 نیکیاں، اور اسی طرح سننے والے کو بھی 90 نیکیاں ملیں. الف لام میم قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. الف لام میم یہ 3 حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے. گویا جو شخص الف لام میم پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا. اور اسی طرح یہ صرف پڑھنے والے کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ جو سن رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی 30 نیکیاں عطا. یہ پھر الف لام میم جو ہے، الف الگ حرف ہے، اور الف کے اندر کتنے حرف ہیں؟ الف کے اندر 3، اور اسی طرح لام ہے، لام کے اندر بھی 3 حرف ہیں، اور میم ہے تو میم کے اندر بھی 3 حرف ہیں. یعنی الف کو پڑھا اس پر بھی 30 نیکیاں مل گئیں، لام کو پڑھا تو اس پر بھی 30 نیکیاں مل گئیں، اور میم کو پڑھا تو اس پر بھی 30 نیکیاں مل گئیں. یہ کم سے کم درجہ ہے. باقی جس کا جتنا اخلاص ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر ثواب عطا فرمائیں گے. یہ حروف مقطعات کے بارے میں آپ حضرات کو معلوم ہو گیا ہوگا. یہ حروف مقطعات سورتوں کے شروع میں لکھے جاتے ہیں، اور قرآن پاک کے ہر حرف کا، ہر لفظ کا ترجمہ ہے، لیکن ان کا کوئی ترجمہ نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ جب آپ ان الفاظ کی تلاوت کرو تو یہی کہو اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مراد کو بہتر جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب میں کچھ شک نہیں، اس کتاب میں کچھ شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. کیا ہے؟ یہ اللہ وحدہ کتاب ہے، سچی کتاب ہے. ہر آیت، ہر لفظ ہدایت ہے، اور تمام جہانوں کے لیے یہ قرآن پاک ہدایت ہے. اس میں کسی قسم کا شک نہیں. پہلے فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں، اس میں کچھ شک کی گنجائش نہیں ہے. اس پہ سوال ہوتا ہے تیسرے رکوع میں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ.
یہاں فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، تو وہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم شک میں ہو، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اور اگر تم شک میں ہو اس کتاب سے جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو تم بھی کوئی اس جیسی لے کر آؤ۔ یہاں فرمایا شک نہیں، وہاں کہہ رہے شک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن پاک جو نازل ہوا ہے نا، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ شک کرنے والوں کے ذہنوں میں شک ہے، قرآن پاک میں شک نہیں ہے، جو شک کر رہے ہیں خود ان میں مسئلہ ہے۔ قرآن پاک میں کوئی شک نہیں ہے، جو شک کرنے والے ہیں ان کے ذہنوں میں مسئلہ ہے۔ ایسے کہ مثال کے طور پہ شہد جو ہے یہ میٹھا ہے، راہ کے مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو شہد کڑوا لگتا ہے، صفراوی مزاج والے لوگوں کو شہد کڑوا لگتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ شہد ہی کڑوا ہے؟ شہد کڑوا نہیں ہے، بلکہ ان کا مزاج، ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے، اس وجہ سے ان کو شہد کڑوا لگتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس قرآن پاک میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اس کلام اللہ میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اس کتاب میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ شک کر رہے ہیں خود ان میں مسئلہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا جواب کیا دیا کہ ہم نے جو کتاب نازل کی اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، تم اگر شک کرتے ہو تو لے آؤ۔ تمہیں اگر شک ہے، تم اگر سمجھتے ہو کہ یہ کتاب کلام اللہ نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کا قرآن نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، پھر لے آؤ اسی جیسی کوئی اور صورت، ناکام ہوئے۔ پہلے فرمایا کہ اس جیسی لے آؤ کتاب اگر تم شک کرتے ہو، جیسے یہ کتاب ہے اس جیسی کوئی لے آؤ جو اس جیسے مضمون کو بیان کرے، اس جیسی راست ہو، اس جیسی بلاغت ہو، اس جیسی فصاحت ہو، لے آؤ پھر اس جیسی کوئی دوسری کتاب۔ نہیں، عاجز آ گئے، نہ لا سکے اس جیسی کتاب۔ پھر اللہ نے فرمایا چلو پوری کتاب نہ صحیح 10 صورتیں ہی لے کر آؤ، پھر بھی نہ لا سکے۔ کہاں سے لے کر آتے؟ یہ انسانوں کا بنایا ہوا کلام تھوڑی تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تھا، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب تھوڑی تھی، یہ تو اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی کتاب تھی۔ تو دوسرا اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا چلو پھر ٹھیک ہے، پورا نہیں لے آ سکتے تو 10 لے کر آؤ۔ جب 10 سے بھی عاجز رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو ایک صورت ہی لے کر آؤ۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چلو پورا قرآن نہ صحیح، 10 صورتیں نہ صحیح، ایک سورہ نہ صحیح، اس جیسی کوئی ایک آیت ہی لے کر آؤ، اس جیسی کوئی ایک بات ہی لے کر آؤ جو مقابلہ کر سکے، جو بتا سکے یہ جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ کیونکہ اگر انسانوں کا کلام ہوتا تو جیسے وہ انسان ہے ویسے تم بھی تو انسان ہو، تمہارے اندر بھی تو فصاحت بلاغت ہے۔ عرب جو ہے نا، عرب میں فصاحت بلاغت یہ مشہور تھی، عربی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے مانے جاتے تھے، یعنی ان کے بات کرنے کا انداز، یہ جو عربی زبان ہے نا، عربی زبان میں بڑی وسعت ہے، بڑی فصاحت ہے، بڑی بلاغت ہے، بڑی یعنی کہ یہ کمال کی زبان ہے۔ اور عربی جو ہے نا یہ اپنی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے، جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، یہ دوسروں کو اجمی کہتے تھے۔ ہمارے پاس بولنے والی ایک زبان ہے، باقی تو سارے گونگے ہیں، باقی سارے گونگے۔ اس طرح ویسے بھی عربی زبان کی تو بات ہی کیا ہے۔ قرآن پاک لا ریب فیہ ہے، اگر کسی کو شک آتا ہے تو اس میں قرآن پاک کا تو کوئی قصور۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ ایک جگہ فرمایا ھدی للعالمین، ہدایت ہے یہ جہان والوں کے لیے۔ تو لہذا یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ جو ہے صرف متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، نہیں، بلکہ یہ ہدایت تمام لوگوں کے لیے، یہ راستہ تمام لوگوں کو دکھاتی ہے، یہ راہ تمام لوگوں کو بتاتی ہے۔ باقی فائدہ وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو ڈرتے ہیں، فائدہ وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو ڈرتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک کو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن جو
ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں یا اسی طرح معنی مطلب سمجھ کر پڑھتے ہیں وہی لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح ہی ہے یہ قرآن پاک ہدایت تو تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن فائدہ وہی حاصل کرے گا جو ڈرنے والا ہو، فائدہ اسی کو ہوگا جو ڈرے گا۔ بات سمجھ لگ رہی ہے نا، فائدہ اسی کو ہوگا جو ڈرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک کی ایک صفت، ایک خوبی بیان پر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں